باعث میں ان کو پورا نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ ان کو ضرور دیکھیے۔ پہلے یہ متی کا انجیلی بیان، اس کا 20 باب، اس کے 20 آیت سے لے کر 28 آیت تک، اور دوسرا ہے جو کہ سنڈے کو ہم دیکھیں گے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 21 باب، پہلی آیت سے لے کر تو 11 آیات تک۔ تو یہ دو حوالہ جات جو ہیں، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا جو ہے پیج نمبر 24 جو ہے، اس کو آپ دیکھیے، اور ان حوالہ جات کو آپ ضرور اپنی پرائیویٹ سیٹنگ میں آپ ضرور اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور دیکھیے خدا ان کے پہلے زندہ پاک کلام کے اس حوالے کو، مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کا 20 باب اور اس کی 20 آیت سے یوں لکھا ہے: اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اسے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیری دانی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ ان سے کہا، پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دانے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب 10 نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے پاس بلا کر کہا، تم نہیں جانتے وہ کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں؟ تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ پیار سے بھرے خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ اس وقت تیرے سندر کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑی برکت دینا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، یسوع کے قادر نام میں۔ خداوند یسوع المسیح کا شاہانہ داخلہ یروشلم میں، وہ ایک شاہانہ انداز میں داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، ایک بڑا ہجوم تھا۔ وہ گدھی کے بچے پر سوار جب اس شہر میں داخل ہوئے، لوگوں نے یسوع کا استقبال کیا، کھجوروں کی ڈالیاں لہرائیں، اپنے کپڑے ان کے آگے بچھائے۔ ایک بڑا خوبصورت منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ یسوع کو بحثیت بادشاہ قبول کر رہے ہیں، ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہوشانہ کا مطلب ہے ہمیں بچا لے، ہمیں نجات دے۔ یہ آرامی زبان کا لفظ ہے، پھر ہوزانہ، ہمیں بچا لے۔ تو خداوند یسوع المسیح جب اس موقع پر لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کو ان لوگوں سے بڑا پیار بھی تھا، لیکن ہم اس واقعے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم کو دیکھ کر روئے بھی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ تمام اناجیل میں پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ اور باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے سیاق و سباق کو، اس کے کانٹیکس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سنڈے کو تمام چرچز میں لوگ جو ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس بات کے بارے میں جانیں گے، لیکن میں نے یہ مناسب جانا خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں ہم اس بات کو جانیں کہ why people they were following Jesus Christ when he was at that place, there was a large crowd۔ تو سوال جو ہے تھوڑا سا وہ یہ میرے ذہن میں آیا کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ یسوع کے پیچھے وہ اس یروشلم میں داخل ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی۔ پھر ہم سنڈے کو اس بارے میں دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا
واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے جب یسوع اس یروشلم میں داخل ہوئے. لیکن ذرا تھوڑا سا ہم اس تمام پس منظر کو دیکھتے ہیں. خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اور اس کا ہم دیکھیں گے 20 باب اس کی 17 اور 19 آیت کو. اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور ہم ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن آدم سردار کاہن اور فقیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور اس کے قتل کا حکم دیں گے. اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا. Praise the Lord. These 3 verses are very powerful. اس میں وہ تمام بھید چھپے ہوئے ہیں جن کو خداوند نے اپنے شاگردوں پر عیاں کیا، اپنی تکالیف کے بارے میں، اپنے ستائے جانے کے بارے میں، اعزار ثانی کے بارے میں کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے، ان کو مصلوب کیا جائے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جو ہے ریزریکشن کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. So the disciples, they were fully aware about the suffering and the crucifixion of their Savior. خداوند نے ان سے کچھ پوشیدہ نہیں رکھا، ان کو بتا دیا کہ his destination, his final destination is the Calvary. وہ پہاڑ جس پر گلگتھا پر جس پر اس نے اپنی جان دینی ہے، اور جو کچھ یسوع کو دکھ سہنے تھے وہ بھی اس نے ان کے ساتھ بانٹے. اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شاگرد جب یسوع کے ساتھ تھے، اور یہاں پر ہم ایک اور واقعہ جو ہے دیکھتے ہیں، زبدی کے بیٹوں کی ماں جو وہاں پر موجود تھی. اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا رویہ دیکھیے. زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کر اس سے کچھ عرض کرنے لگی. She was fully aware who Christ is. اس نے اس کو سجدہ کیا. اب یہودی کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے تھے ماں سوائے خدا کے. بچپن سے وہ یہ بات جو 10 کمانڈمنٹس ہیں کہ تو یہ خدا کو ماننا، سجدہ کرنا، تو میرے ضرور کوئی تراشی مورت نہ بنانا، وہ ان سے واقف تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آ کر، زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آ کر خداوند کے سامنے سجدہ کیا. اس کی الوہیت کو، اس کی ڈیوینٹی کو انہوں نے مانا. acknowledge his divinity, his power, his authority. And she was aware about the kingdom of God. خدا کی بادشاہی کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام سنا جا رہا تھا اور وہ اثر بھی کر رہا تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ she was requesting for something. She was begging for something. کہ اچھا جب آپ اپنی بادشاہی میں ہو تو میرے یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر رول کریں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. تو آج جب ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہماری توقعات جو ہیں وہ کیا ہیں یسوع سے. اب یہ جو ماں ہے یہ اپنے بچوں کے لیے کیا توقع کر رہی ہے، and what the disciples they are expecting from him. اس سے پہلے کہ ہم اس ہجوم کی طرف جائیں، اس کراؤڈ کی طرف جائیں، یروشلم میں پہنچیں، ہمیں تھوڑا سا اس واقعے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یسوع نے اپنی جو سفرنگ ہے، کروسیفکشن ہے، کفارہ ہے، قربانی ہے، اس کے بارے میں ان سے کہا. یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو. جو پیالہ میں پینے کو کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے کہا پی سکتے ہیں. He was talking about his agony, his pain, his price, کہ وہ جو قیمت ادا کرنے کو ہے اس کے بارے میں یسوع بتا رہے ہیں. کہا ہاں ہم جانتے ہیں، آپ فکر نہ کیجیے، ہم وہ قیمت ادا کریں گے. What Jesus was expecting. یسوع یہ توقع کر رہے تھے
کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہو آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے، آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے خود ہی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ You have to pay the price۔ اور یسوع نے جب یہ بات کہی تو جو باقی شاگرد تھے لکھا کہ جب 10 نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، یہ بات کیا کر رہے ہو؟ اور خدا یسوع مسیح نے پھر ان کو بتایا کہ آپ ان سے خفا نہ ہو، آپ ان سے ناراض نہ ہو، کیونکہ جو کچھ یہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ ان پر حکومت کر رہے ہیں، they are oppressed, they are paying the price for that۔ تو اب وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم بھی بادشاہی کریں، ہم بھی رول کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ ان سے خفا نہ ہوں۔ لیکن خداون کیا توقع کر رہے تھے؟ وہ یہ قائل تھے، اور جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تمہیں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ That is the criteria۔ If you want to rule with me, you need to serve with me۔ اور خداوند نے اپنے مشن کے بارے میں بتایا کہ چنانچہ ابن آدم سے نہیں آیا کہ خدمت دے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ That is the mission he was sharing with his disciple۔ کہ دیکھیں میں تو خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ The time will come when I will rule۔ The kingdom of God is in hand۔ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، توبہ کرو۔ That was the message of Jesus Christ۔ اس نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ میرا دوسرے سے کہا کہ تجھے معلوم ہے پہلے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے، تجھے مارنے کا بھی اختیار ہے۔ اس نے کہا اگر تجھے اختیار اوپر سے نہ ملتا تیرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کہا کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ کہا تو خود کہتا ہے، کیونکہ میری بادشاہی اگر دنیا کی ہوتی تو میں ابھی آسمان سے فرشتگان کو حکم کرتا اور یہ سب کچھ تیرے قلعے شلے سب ختم ہو جاتے۔ یسوع اپنی جان دینے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ ہماری جو توقعات ہیں وہ یسوع سے کس بنیاد پر ہے؟ جب ہم کسی سے کچھ توقع کرتے ہیں اور وہ ہماری توقع پوری نہیں ہوتی، کچھ ٹرو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، کچھ فالس ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، جینوئن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے ہم بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ ہم انہیں پال رہے ہیں، انہیں تعلیم دلا رہے ہیں تو وہ ہماری عزت کریں، وہ ہمارے تابع فرمان ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ ان سے یہ توقع کرتے کہ چلو وہ آپ کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ دیں، لیکن ہم یہ توقع ضرور کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ فرمانبردار ہوں، اوبیڈینٹ ہوں۔ جب خدا نے ہمیں خلق کیا، اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، خداوند ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھیں۔ یہ خداوند کی توقع ہے۔ And this is very genuine۔ یہ ایک بڑی خاص اور خالص ایک جو ہے وہ خداوند کی توقع ہے، کیونکہ اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدن سے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ہم جب کسی توقع کرتے ہیں we are expecting something on the basis of the knowledge۔ اچھا جی وہ فلاں شخص، اس کے پاس یہ اختیار ہے، اس کی یہ پوزیشن ہے، اس کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے، اس کے اتنے تعلقات ہیں، وہ یہ کر سکتا ہے۔ On the basis of our knowledge we are expecting something from someone۔ یہ ہمارا، لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نالج جو ہے، ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ جتنا ہم کسی سے توقع کر رہے ہوتے ہیں وہ اس معیار پر جب پورا نہیں اترتا پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ او میں تو اس سے یہ توقع کر رہا تھا اور یہ تو یہ کام نہیں کر پایا۔ But here I would like to share with you، when you are expecting something from God you need to be fully aware about the power and the authority of God۔ ہمیں خدا کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔
وہ بہت دفعہ جب ہم غلط توقعات رکھتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بعض کا ہم بڑی غلط توقعات بھی کرتے ہیں اور خدا ان کو پورا نہیں کرتا. نو، خداوند ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہماری خواہشات کو نہیں، کیونکہ کہیں جینوئن ڈیزائرز ہیں اور کہیں جینوئن نہیں ہے. خداوند جانتا ہے کہ اس کے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. لیکن جب آپ انفیئر ڈیزائر جو ہوتی ہیں، جو جینوئن نہیں ہے، ان کو خدا کے سامنے ابھی یہ جو ڈیزائر تھی، یہ کوئی اچھی تو نہیں تھی، جینوئن نہیں تھی کہ اچھا جی میرے ایک بیٹے کو دائیں بٹھانا اور دوسرے کو بائیں بٹھانا. ہاں، بہت اچھی. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے جو آپ سوچ رہے ہو، لیکن یہ سوچو کہ اگر خدا نے مجھے وہ نام بخشنا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے. لفی کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پالوس یہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اپنی جان دی، اس لیے بھی دکھ سہا، اور اس کے بدلے میں خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے، آسمانیوں کا، زمینوں کا، کون کا جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کر کے یسوع مسیح خدا نے he had paid the price for that. He became obedient to his heavenly father. اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو سکے تو یہ پہلا مجھ سے ٹل جائے. How we can know the will of God. کیسے ہم خداوند کی مرضی کو جان سکتے ہیں. What he is expecting from you and from me. آپ کہیں گے جی مجھے تو نہیں پتا خدا میں سے کیا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں کیسے آپ جان سکتے ہیں. The word of God. خداوند کے پاک کلام کو پڑھیے، اس پر غور کیجئے. Every day when we are presenting this word of God, the whole purpose of this program is not the entertainment. We are trying to make you aware what your God is expecting from you and from me as well. کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا کی کیا اچھا ہے، خداوند کی کیا مرضی ہے. What is the purpose of God in my life? What he is expecting from you and from me. The only source is the word of God. The second source, when you are reading the word of God, ask the Spirit of God. خدا کے پاک روح سے کہیں، مجھے بتائیں دیانتداری سے جو لوگ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، have you ever asked him? Have you ever request the Holy Spirit کہ آپ کا میری زندگی سے کیا مقصد ہے؟ بہت دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جی میرے جو پلانز ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، میں سفر کر رہا ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہوں. یسوع نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 15 باب میں ایک خوبصورت بات کہی. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تو میری ڈالی ہوں، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لیتی ہے. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. You can't do anything apart from me. آپ کبھی اس کے ساتھ پیوست ہو کر دیکھیں، اس کے ساتھ جڑ کر دیکھیں. Try to abide with him. اس کے ساتھ ایک ہو جائیں، پیوست ہو جائیں اس میں. He will give you nourishment. He will give you strength. He will give you knowledge, power, authority. When you will be one with him. جب آپ اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، پھر وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو کامیابی بخشے گا. پھر آپ جانیں گے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے. Through his incarnation we can know that. Through the word of God we can know that. اس کے تجسم کے بھید کو بھی سمجھیے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا. وہ اس لیے آیا کہ اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. That was the whole purpose of incarnation. وہ اپنی جان دینے کے لیے آیا، جان لینے کے لیے نہیں آیا. خدا کا شکر ہو. یسوع کا
شہانہ داخلہ، اس کا کیا مقصد تھا؟ Why people they were following him? That was the whole idea. They were expecting very high from Jesus. Not only the mother of these disciples, but the whole crowd, those who were following Jesus Christ, when he entered into that Jerusalem, they were expecting something. وہ توقع کر رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، ہی از اے پرومس مسایا، اور یہ اب اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا اور ہم اس کے ساتھ رول کریں گے. اس لیے وہ کھجوروں کی ڈالیاں لہرا رہے تھے. اٹ از اے سمبل آف گلوری. وہ اس کی عزت کر رہے تھے، اس کے آگے کپڑے بچھا رہے تھے. دیٹ واز the problem with the people. They were looking for worldly kingdom. دنیا کی بادشاہی کے بارے میں سوچ رہے تھے. لا علمی، ignorance is a big problem in this world. Why people they are fighting? Why they are killing each other? Why we are not taking care of the people, those who are suffering around us? Why the people they are becoming more and more and more self-centered? Because they fail to recognize the love of God. They misunderstood his incarnation. They're not understanding the purpose of the Messiah, why he came into this world, why he took the human form, why he went on the cross, why he suffered and died, why he has arisen from the dead. یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں ان دنوں میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. when we are going to celebrate Easter, the resurrection day, عید القیامت المسیح. Before we will celebrate all these events, it is very crucial, it is very important to know what God is expecting from us and what you are expecting from him. That is also very vital question. آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ کیا آپ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس نے ادا کیا؟ We are living with the I want mentality. صبح اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا مجھے یہ دے دے، خدا میرا یہ کام کر دے، خدا میری یہ مدد کر دے. Have you ever asked him what he is expecting from you? اور جب ہماری وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، جب ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، جو جینوئن، جو ہماری جو ڈیزائر ہے ان کے بارے میں ہم کانشیس نہیں ہوتے، ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں، کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے کہ خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خداوند کے بڑے خوبصورت آدم ہیں، پاسٹر جیری. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن خداوند سے دعا کرنا شروع کی. And he was asking so many things regarding his ministry. تو خداوند نے سے کہا کہ جیری، you are always asking، ہر وقت آپ مجھ سے مانگتے رہتے ہو، کیا کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری کیا اچھا ہے، میری کیا ڈیزائر ہے، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ And پاسٹر جیری، خداوند کا خادم، وہ ایک دم بڑا اس بات سے پریشان ہوا. اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری جتنی بھی اپوائنٹمنٹ ہیں آج ان کو کینسل کر دیجیے. I don't want to see anyone and I don't want to go anywhere. I will stay at home and please don't disturb me. انہوں نے کہا کہ میں نے خداوند سے کہا کہ آج خداوند میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. And he said that he spent whole day with his Savior. اپنے خداوند کے ساتھ اس نے وقت بسر کیا. I feel so bad. ایک دن خداوند نے ٹھہرایا ہے، 6 دن آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ جو پیسہ پوری نہیں پہن رہی، بل بڑے آ گئے نہیں جی، پیسہ بڑی مشکل ہو گئی. 6 days, day and night, we are working, we are struggling.
ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، چور ہو جاتے ہیں، تھک کر اپسیٹ ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں۔ ایک دن خداوند نے صرف مقرر کیا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، عبادت کرنا، اس کی شکرگزاری کرنا، اس کے ساتھ وقت بسر کرنا۔ اور ہم وہ 6 دن کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ سارے اس 7ویں دن کرتے ہیں۔ آج میں نے اس سے ملنا ہے، آج میری یہ میٹنگ ہے، آج میں نے یہ سنڈے کا دن ہے، میں نے منگنی رکھی ہوئی ہے، آج میں نے سالگرہ رکھی ہوئی ہے، آج میں نے گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے۔ all the appointments are on Sunday, none with God۔ صرف خدا سے نہیں ہم ملتے، باقی سب سے ملتے ہیں۔ اچھا کب آؤں جی؟ میں سنڈے کو آ جائیے جی، میں گھر پہ ہوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا کام ہے جی؟ بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ اور خدا کو ہم وقت نہیں دیتے۔ میں پورے دن کی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں تو چند گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ بینگ اے پاسٹر، ہم وہ چند گھنٹے بھی، اور یہ بت پرستی ہے، یہ چیٹنگ ہے، خداوند کو ٹھگنا ہے یہ۔ آپ اس کے وقت میں سے آپ لے لیتے ہیں جو وقت خداوند کا ہے، آپ اس کو ٹھگتے ہو، چوری کرتے ہو اس کا وقت۔ جو وقت خداوند آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو دیں، وہ آپ اپنے دوستوں کو، عزیز و کارب کو، اپنے پرسنل میٹرز کو، اپنے بزنس کو آپ دیتے ہو۔ وی آر لیونگ ان فیئر، ان انزائٹی۔ وہ بھائی صاحب اگر کام نہیں کریں گے تو بل کہاں سے دیں گے؟ یار بھائی 6 دن میں آپ کام کرو۔ خداوند کا پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ تو دن کو بھی اپنا ہاتھ نہ روک، رات کو بھی اپنا ہاتھ نہ روک، شام کو بھی اپنا ہاتھ نہ روک، محنت کریں۔ نو بڈی از اسٹاپنگ یو۔ پتہ نہیں 6 دن ہم سوتے ہیں، 7ویں دن کام کرتے ہیں، الٹ چلتے ہیں، الٹی پھرکی چل رہی ہے۔ خداوند سے کوئی پوچھیں خداوند آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم گھبرا جاتے ہیں، پادری صاحب جھڑکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ملامت نہیں کی جاتی، اگر آپ کو سمجھایا نہیں جاتا، تنبیہ نہیں کی جاتی، تو پھر خدا کا پاک کلام کیا سکھاتا ہے؟ ذرا دیکھیے اس آیت کے ساتھ میں اس بات کو ختم کروں گا، کیونکہ میں اپنی طرف سے بات نہیں، بڑا سخت ہے یہ کلام خدا کا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات ایسی کروں۔ خدا کا پاک کلام سن لیجیے۔ ہاللیلویہ۔ عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ آئے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند، غور سے سنیے، جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا جس سے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کہے گی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کے بیٹے۔ اس لیے علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ ہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنے سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ We are the children of God. We are the daughter and the son of our living God۔ وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ God is speaking through his people, his servant۔ We are the mouthpiece of God۔ We are the instrument۔ خداوند اپنے خادموں کے ذریعے بات کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ کیا تو وہ کرتے ہیں آپ خدا سے؟ خداوند آپ کے سارے کام کرتا رہے اور آپ خداوند کی ایک بات کو بھی نہ مانیں کہ یاد کرتے تو سبت کا دن پاک مانیں، اور خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ساری شریعت کا نچوڑ جو ہے وہ ان 2 حکموں میں ہے، خدا سے محبت اور اپنے پڑوسی سے محبت۔ یہ خدا ہم سے چاہتا ہے، اور آپ تو بہت کچھ چاہتے ہیں، I know that۔
میں بھی انہیں میں شامل ہوں. ہم سب، نو بڈی از پرفیکٹ. پتہ نہیں کون کون سی لسٹیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی ہم بڑے آرام سے کہتے جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. زمین پر خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ جو وہ ہم سے توقع کرتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے. جب ہم سنڈے کو اس بات پر غور کریں گے، اس کے شاہانہ داخلے کے بارے میں، تو ہم مزید اس بات کو سیکھیں گے. ضرور اس بات کو آن لائن بھی، خدا کے گھر میں بھی آپ آئیے، اسی بات کو آپ کیجئے. سال کے شروع میں جب ہم ایجنڈا بناتے ہیں، ریزولوشن بناتے ہیں، تو سب سے ٹاپ پہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک سنڈے نہیں چھوڑوں گا، خدا کے گھر میں ہوں گا. میرا خیال ہے کہ ہم واقعی صرف ایک سنڈے نہیں چھوڑتے، صرف ایک سنڈے آتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. آئیے خدا ان کا شکر کریں جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ بھی خدا ان سے پوچھیں خدا ان آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. ہر ایک کے لیے خدا ان کا ایک مختلف پروگرام ہے، مختلف ارادہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے، میرے لیے خدا ان کا کیا پلان ہے. آئیے خدا ان سے دعا مانگے. ہاللیلویا. خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے پلان کو پورا کرنے کے، جو تیرے باپ کی توقع تھی اس کو پورا کرنے کے لیے تو اس دنیا میں آیا. اور ہم یوحنا کے انجیلی میں 17 باب میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس شفایتی دعا میں تو نے یہ فرمایا کہ اے باپ، میں نے اس کام کو جس کو کرنے کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا میں نے مکمل کیا. میں نے تیری مرضی کو پورا کیا، میں نے تیرے ارادے کو پورا کیا. اب آئے باپ، جیسے میں اور تو ایک ہے، ایسے ان کو بھی جلالی بنا دے، ایک بنا دے. پھر یسوع جی درخواست کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے، انہیں عقل دیجیے، فہم دیجیے، ہم سب کے ساتھ ہوئی ہماری عقلوں کو روشن کیجیے تاکہ ہم آپ کے مقصد کو، آپ کے مشن کو جان سکیں. اس کام کو جسے خدا تو نے ہمیں سونپا ہے اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں. اور وہ کام یہ ہے کہ تیرے انجیل کی منادی خوشخبری دنیا کے کونے کونے تک کر سکیں تاکہ تیری آمد جلد ممکن ہو. ہم اس پام سنڈے کے لیے، کھجوروں کے اتوار کی عبادت کے لیے جو کہ ہونے کو ہے، اس کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ساری سخت دلی کو دور کرنا، حلیمی فروتنی انکساری کو پیدا کر، اپنا ڈر و خوف سکھا. تمام بیماروں کے ساتھ ہوں، اپنی قوت، طاقت، ہمت، صحت، تندرستی عطا فرما. ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، تقصیروں کو معاف کر، اور آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہوں. تیرے عظیم قادر یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کریں. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچانا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے خدا کو شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں سب کے نام نہیں لے پا رہا. تو بھی خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. تو منڈے کو صبح 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور جس کو میں نے بتایا کہ کل بھی لائیو سروس ہوگی، اور اس کے بعد سنڈے کو بھی صبح 10:30 بجے اور پھر 2 بجے جو لائیو براڈ کاسٹنگ ہے اس کو آپ دیکھ پائیں گے. اور جیسے کہ میں نے کل بھی آپ سے بتایا تھا کہ 24/7 ہمارا جو بائبل ٹی وی گلوبل ہے، جس کو آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جادو ٹی وی پہ بھی موجود ہے انڈیا میں، جیو ٹی وی پہ، اور اس کے ساتھ امیزون فائر اسٹک پہ فیس بک لائیو آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ ضرور اس لنک کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس چینل کو دیکھ پائیں. اور ونس اگین تھینک یو ویری مچ. سی یو آن سنڈے
live broadcast, and on Monday morning in that show, breakfast show میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. تو تب تک کے لیے پادری نوبل کو اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہوں. تھینک یو. بائے.